بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد. کمشنر صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، مشران، معززان اور میرے پولیس کے جوانوں اور صحافی حضرات، السلام علیکم. ویسے آج میرے لیے بہت ہی ایک عظیم دن ہے اور مجھے اتنی آج بڑی ایک خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر یہ وہ موقع ہے جہاں پہ فاٹا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس میں میرٹ پر بھرتی ہو کر اپنے جو تعلیم تھی، اپنے جو ٹانگیں تھیں، اپنا جو علم تھا، کسی آسرے کے بغیر، کسی سفارش کے بغیر یہ لوگ بھرتی ہوئے. میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے فاٹا میں ایک تاریخ ابھی بنائی کہ میرٹ پر پولیس میں پہلی مرتبہ بھرتی ہوئی یہاں پہ. تو پہلے تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. دوسرا، اس علاقوں میں، ایکس فاٹا کے علاقوں میں جو ٹیررزم ہوا، جو ماضی مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ اس میں لیویز اینڈ خساداروں نے پاک فوج کے ساتھ مل کے، ملکان اور مشران کے ساتھ مل کے دشمن کو شکست دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ عوام کے ساتھ مل کے، عوام کے معززین کے ساتھ مل کے، اور ٹیررزم کو جو یہاں پہ شکست ہوئی، یہ پاکستان کی، دنیا کی رادر تاریخ کا ایک مثال ہے. اس تاریخی شکست میں جو ٹیررسٹ کو ملی یہاں پہ، ان میں لیویز، خسادار، آرمی اور عوام کا تعاون حاصل تھا. دوسری چیز، میں مرچر کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ جہاں پہ گرے ایریاز ہوتی ہیں، جہاں پہ وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہوتا، جہاں پہ گرے ایریاز ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹیررزم جنم لیتا ہے. اسی وجہ سے ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا مرجر کیا جائے مین لینڈ پاکستان میں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ گرے ایریاز تھے، ملک میں صرف ایک قانون چلتا ہے. اسی وجہ سے ایک قانون کو اپلیکیشن کے لیے یہ مرجر کیا گیا تھا. ابھی میں اس بات پہ آؤں گا کہ یہاں پہ لیویز اینڈ خسادار پہلے تو مرجر ہوئے، ان کا ساری ایبزارپشن ہوئی. 29,000 لیویز اینڈ خسادار تھے یہاں پہ. مرجر کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن پچھلے سال یہ مرجر شروع ہوا. 29,000 یہ لوگ پولیس میں مرجر ہوئے. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو پولیس کا قانون ہے، جو کے پی گورنمنٹ نے بنایا تھا، جو بہت اچھا قانون ہے، جو پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اتنا اچھا قانون نہیں ہے، وہ لیویز اینڈ خساداروں پر بھی اپلائی ہوگا، جس میں لیویز اینڈ خساداروں کے حقوق ہیں، جو حقوق کی پاسداری کی جائے گی. یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی. دوسری ڈیولپمنٹ جو کمشنر صاحب نے بتایا کہ آزاد عدلیہ کا یہاں پہ ایکسٹینشن تھی، اور یہ آزاد عدلیہ ابھی آ گئی ہے. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے، کوئی بھی فرد، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے بتانا، کوئی بھی جو فرد سمجھتا ہے کہ کسی بھی مشنری کا کوئی بھی پرزا، کوئی بھی ملازم کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو عدلیہ میں جا سکتا ہے کہ یہ کام کرے جا کر. یہ بہت بڑا ایک بنیادی حق ہے جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس مرجر کی وجہ سے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا. آپ میں سے یا آپ میں سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا ہے. اس بندے کو آپ کہیں کہ یہ کام کرے اور وہ کرایا جائے گا. یہ بہت بڑا حق تھا جو آپ لوگوں کو ملا ہے. اس کے بعد
ट्रेनिंग इनको करवाई गई है। पूरे केपी में तकरीबन 10,000 को ट्रेनिंग करवाई गई है, 5,000 को हमने करवाई है, 5,000 को आर्मी ने करवाई है। और बाय द एंड ऑफ ये जो दिसंबर तक ये पूरी 29,000 की कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। रिक्रूटमेंट में हमारे पास तकरीबन 3,000 के करीब लेवीज़ एंड खासादारों की पोस्टें थी, जिनमें से स्टार्ट बाजोड़ वालों ने लिया। और ये बहुत मैं बाजोड़ के आरपीओ को और बाजोड़ के डीपीओ को शाबाश देता हूँ। और ये मेरी बेस्ट टीम थी। यहाँ पे जितने भी मेरे पास लोग बैठे हुए हैं एक्सपाटा में, उनमें से ये लोग बेहतरीन तरीन हैं। ये लोग दोनों जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस स्टेज पर इस प्रोसेस को ले आए। तो ये इस टेस्ट की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो बहुत ज़रूरी है बताना। तालीम पर ये टेस्ट हुई है, थर्ड पार्टी ने ये टेस्ट ली है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुई है इन लोगों की, उसके बाद ये लोग आए हैं। इसमें ना मेरा हाथ है, ना आपका हाथ है, ना किसी और का हाथ है, इनकी अपनी मेहनत है। और मैं आपको बताऊं, यही मर्जर का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी मेहनत से इस स्टेज पर पहुँचे हो, आप अपने इल्म से इस स्टेज पर पहुँचे हो, जो आपको 70 साल में ये नहीं हुआ कि इम्तिहान के ज़रिए कोई बंदा भर्ती हो आकर पुलिस में। तो ये आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद हो। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी जो हमने अभी फैसला किया है कि औरतों के बारे में और माइनॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पे सीटें हमारे पास है। औरतों की 10% कोटा है और माइनॉरिटी की 2% कोटा है। वो फिल नहीं हुई, कैंडिडेट्स ही नहीं आए। तो हमने अभी ये जो यहाँ पे डिमांड भी हो रही थी कि इनके रिलैक्स करें क्राइटेरिया, तो हमने यही फैसला किया है कि औरतों के बारे में और माइनॉरिटीज़ के बारे में हमने रूल्स SOPs रिलैक्स करें। गवर्नमेंट को हमने समरी भेज दी है, इंशाल्लाह 15 या 20 दिन में वो रिलैक्स हो जाएंगे रूल्स और क्राइटेरिया रिलैक्स हो जाएगा। और औरतें और ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं ये इसमें भर्ती हो गया। हमने उनकी कोटा अलहदा रखी है। पहले ये होता था कि उनके कोटा पर दूसरे लोग आ जाते थे, मेल मेंबर आ जाते थे। अब हमने वो कोटा औरतों की और माइनॉरिटी की फिल ही नहीं की किसी से भी, वो सिर्फ औरतों से ही फिल होगी और माइनॉरिटी के लोगों से फिल होगी। हमने वो कोटा ही अलहदा रखी हुई है। तीसरी बात ये थी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, जो डिमांड भी हुई और हम भी समझते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इस्टेब्लिश होना है, स्पेशल ब्रांच भी इस्टेब्लिश हुई है। मेरी अभी मैं आप लोगों को कुछ कम पता है, इसलिए मैं सोच यही रहा हूँ कि मैं DPO साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए यहाँ और भी, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनकी कोई एक कॉन्फ्रेंस बुला के उनको बताए ज़रूर कि हम अभी तो टाइम कम है, अदरवाइज़ मुझे पता होता था कि इतने लोग बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन चलाता कि पुलिस ने क्या क्या काम किए हैं, या इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना आप लोगों के लिए काम किया है। और बहुत काम होना है, ये नहीं है कि आज ही कोई एंड होनी है, बहुत काम होना है। लेकिन जो काम हो चुका है वो आप लोगों को पता ज़रूर चले कि क्या काम हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा DPO साहब को, कोकर साहब को, कि एक दिन आप सारे मशरान को, जो एल्डर्स हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको बुला के इनकी कॉन्फ्रेंस करके और उनको बताएं कि क्या हम कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या किया है। क्योंकि असल स्टेक होल्डर्स आप ही लोग हो, असल मुल्क की मफाद के असल लोग आप हो, अवाम जो वोट देते हो, तो आप ही हो जिनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा DPO साहब को कि आपको ये प्रेजेंटेशन ज़रूर दे, जैसे मुझे देता है और लोगों को हम देते हैं प्रेजेंटेशंस, तो अवाम को भी प्रेजेंटेशन दी जाए, अवाम के नुमाइंदों के थ्रू होगी। और ये जो एल्डर्स बैठे हुए हैं, मशरान और मलक साहिबान, इनके थ्रू होगी, इनको प्रेजेंटेशन ज़रूर दी जाएगी। और जो चीज़ इन्होंने मुझे बताया कि जो लोग शहीद हुए थे, DPO साहब ने मुझसे ये बात की है, हम अभी यही कर रहे हैं। मेरे लिए एक ही सिर्फ मसला था कि जिस दिन से पुलिस एक्ट अप्लाई हुआ है उस दिन से मैं ये नौकरी दे सकता था, और इससे पहले जितने शहीद हुए हैं मैं नहीं दे सकता उसको नौकरी। तो लेकिन मैंने एक अभी केस फाइल किया, मतलब कंपाइल किया है, सारे जितने माज डिस्ट्रिक्ट से शुहदा हैं मैं गवर्नमेंट को भेज रहा हूँ एक समरी कि इन शुहदा को भर्ती किया जाए, इंशाल्लाह वो भर्ती हो जाएगी।
دوسرا ایک تھا ڈی آئی صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیس کارڈ سے ادھر ایشو ہو گئے ہیں، تو شاید یہ اناملی نہیں رہے گی کہ کون پولیس والا ہے کون پولیس والا نہیں ہے۔ باقی یہ جو پینشن والے مسائل ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل تھے یہ پری مرجر کے مسائل ہیں۔ جو شہید ہوا ہے تو مرجر سے پہلے ہوا ہے، جس کی پینشن بھی رکی ہوئی ہے وہ بھی مرجر سے پہلے کی ہے۔ یہ ہماری جواب داری ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مرجر سے پہلے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ فیز 3 جو مرجر کی کسی معزز نے بات کی، انشاءاللہ فیز 3 چل رہا ہے ابھی، اس میں اگر جہاں سے کچھ لوگ آئیں گے تو ہم لیں گے۔ فیز 3 محمد سے ہم نے شروع کیا تھا، جس میں جو اسپیشل خاصہ دار تھے ایف زی، ان کو ہم نے سمری بھیجی ہوئی ہے ہوم سیکٹری کو، ایک ہفتے میں وہ بھی شاید بھرتی ہو جائیں گے۔ اگر فیز 3 ادھر بھی ہے باجوڑ میں تو وہ بھی وی آر ویری اوپن۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی ہم آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کر سکیں وہ کریں۔ میں ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی باہر کا بندہ بھرتی نہیں ہوگا، صرف اور صرف لوکل بھرتی ہوں گے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آ کر بھرتی ہو، بھرتی صرف اور صرف لوکل اور مقامی افراد کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس کا آپ لوگ جرگے کا نام دیتے ہو، ہمیں اس بات کا احساس ہے بالکل۔ ابھی گورنمنٹ اے ڈی آر آئی ہے، جس کو انگریزی میں تو اے ڈی آر کہتے ہیں، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن، آپ اس کو جرگہ کہتے ہو، پنچایت کوئی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اے ڈی آر ضرور یہاں پہ امپلیمنٹ ہو۔ گورنمنٹ نے رولس بنا لیے ہیں، انشاءاللہ آپ ہی یہ سارے فیصلے کرو گے انشاءاللہ آئندہ، ہمیں اس بات کا بہت بڑا احساس ہے۔ دوسری بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جتنے لوگ میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں، ابھی میرے خیال میں کوئی مجھے ایم پی اے صاحب نے بتایا 58,000 افراد نے اپلائی کیا تھا باجوڑ میں، 58,000، بہت ویری بگ کوانٹم، اور ان میں سے صرف 250 پاس ہوئے ہیں۔ تو ہم پہلے تو یہی کوشش کریں کہ ان 250 افراد کو نوکری دیں۔ تو جن کو آج ہم نے آفر لیٹر دیے ہیں، جن کو ابھی بھرتی کیا گیا ہے پولیس میں، ان سے میری التجا ہے کہ وہ آپ جیسے خود میرٹ پر بھرتی ہوئے ہو تو آپ خود بھی میرٹ کرنا، خود بھی انصاف کرنا لوگوں کے ساتھ۔ آپ کے بھرتی میں، آپ کے نوکری میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سوائے آپ کا اپنا اور آپ کے قانون کا۔ تو لوگوں کو بھی قانون کے مطابق انصاف دینا، کسی کی بغیر سنے ہوئے، کسی کے بغیر انفلوئنس کیے ہوئے، خدا کو حاضر ناظر جان کر جیسے آپ خود بھرتی ہوئے ہو ایسے لوگوں کو انصاف دینا۔ آپ سے ہماری بھی یہی توقعات ہے اور لوگوں کی بھی یہی توقعات ہے، پرٹیکولرلی بچوں کے لیے، پرٹیکولرلی عورتوں کے لیے، پرٹیکولرلی جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کے لیے، جن کا کوئی نہیں ہے، اس کا خدا ہے، اس کی صرف پولیس ہے۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ ان لوگوں کو، عوام کو انصاف ضرور دیں، اور یہی اس میں ہی ہماری بھلائی ہے، آپ کی بھلائی ہے۔ اور یہ جو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ان لوگوں پر ہے جو میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے کہنے سے بھرتی ہوتا ہے، کسی کے سفارش پر بھرتی ہوتا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی سفارش مانے۔ اگر ایک بندہ 100% میرٹ پر بھرتی ہوتا ہے تو اس پر اخلاقی ذمہ داری، قانونی تو ہے ہی ہے، اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بغیر فیور اور فیئر کے، بلا خوف و خطرہ، بلا کسی فیور کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور ہماری توقع آپ لوگوں سے یہی ہے، اور یہی اس لیے میرٹ کا نظام آتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ تو آخر میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سرکاری ملازمین کا، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کا، مشران کا اور ایلڈرز کا، ساروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلا کے یہ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہوگا
کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد.